یہ ترکی ہے، اس عظیم قوم کی سرزمین جس نے مسلمانوں پر مغربی اقوام کی یلغاروں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے آج تک نہ صرف اپنی آزادی کو برقرار رکھا ہے بلکہ عیسائیت کے عظیم مرکز قسطنطنیہ کو اس وقت ختم کیا جب دنیا بھر میں مسلمان یورپی اقوام کی یلغاروں کے مقابلے میں جا بجا پسپائی اختیار کر رہے تھے۔ ہسپانیہ سے مسلمانوں کے نکالے جانے کے 200 سال بعد قسطنطنیہ کی فتح، جہاں ترک مسلمانوں کا ایک حیرت انگیز اور عظیم کارنامہ تھا، وہیں عیسائیوں کے لیے زبردست صدمے اور حیرت کا باعث بھی تھا۔ ترکوں کا شمار ان عظیم قوموں میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کی تاریخ پر گہرے اور دیر پا اثرات مرتب کیے ہیں۔ ترکوں نے مشرق میں دیوار چین سے لے کر مغرب میں آسٹریا تک اور شمال میں کریمیا سے لے کر جنوب میں حجاز تک کے وسیع علاقے میں حکومت کی ہے۔ ان علاقوں میں ترک نسل آج بھی آباد ہے۔ چینی ترکستان اور روسی ترکستان اس قوم کے ان وسیع علاقوں میں پھیلاؤ کا ثبوت ہے۔ حال ہی میں آزاد ہونے والی تمام وسط ایشیائی مسلمان ریاستیں ترکی النسل ہی ہیں۔ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، اس تمام سرزمین کا غالب حصہ ترکوں کے زیر نگین رہا ہے۔ 1453 عیسوی میں ترکوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح نہ صرف مسلمانوں کی تاریخ بلکہ تاریخ عالم کے اہم ترین واقعات میں سے ہے۔ قسطنطنیہ، جو اب استنبول کہلاتا ہے، اپنے عظیم الشان محل وقوع کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ سے ایک خصوصی اہمیت رکھتا آیا ہے۔ استنبول کا نصف حصہ ایشیا میں ہے اور نصف یورپ میں۔ ان دونوں حصوں کو باسفورس جدا کرتی ہے۔ باسفورس شمال میں بحر اسود اور جنوب میں بحیرہ مرمرا اور بحیرہ روم کے درمیان آبی راستے کا کام کرتی ہے۔ بحر اسود کے کنارے موجود تمام ممالک کے بحری راستے استنبول کے درمیان میں آبنائے باسفورس سے گزرے بغیر دنیا کے بقیہ سمندروں میں نہیں آ سکتے۔ چنانچہ انہی ترکوں نے صدیوں تک روسی بحری جہازوں کو گرم پانیوں تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ استنبول 2 بر اعظموں یعنی ایشیا اور یورپ اور 2 سمندروں یعنی بحیرہ روم اور بحر اسود کے درمیان ایک سنگم کی حیثیت رکھتا ہے۔ آبنائے باسفورس کا راستہ بہت تنگ ہے۔ اس کے دونوں کناروں کے درمیان کہیں کہیں صرف چند 100 گز کا فاصلہ ہے۔ اسی باسفورس کے کنارے یورپی ساحل پر 655 قبل مسیح میں عیسائی شہنشاہ میگارا نے ایک شہر بازنطائن آباد کیا تھا۔ 234 عیسوی میں بازنطائن پر رومیوں نے قبضہ کر لیا۔ رومی شہنشاہ قسطنطین نے بازنطائن کو اپنی سلطنت کے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا۔ 11 مئی 330 عیسوی کو ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ شہر بازنطائن کے مقابلے میں بہت بڑا تھا اور 7 پہاڑیوں پر آباد تھا۔ شہنشاہ قسطنطین نے اپنے نام کی نسبت سے اس شہر کا نام کاسٹنٹینوپل رکھا۔ مسلمان ابتدا ہی سے اس شہر کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ وہ اسے قسطنطنیہ کہتے تھے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کے سامنے دنیا کی تمام طاقتیں سرنگوں ہوتی جا رہی تھیں، لیکن قسطنطنیہ کا محل وقوع ایسا تھا کہ اسے فتح کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ مسلمانوں کی شمال کی طرف سے پیش قدمی کی راہ میں قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کی اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فتح قسطنطنیہ کو اسلام کے لیے ایک انتہائی خوش آئند بتاتے ہوئے پیش گوئی کی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا، تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے، اس شہر کا امیر بھی خوب ہوگا اور یہ فاتح فوج بھی خوب ہوگی۔ 672 عیسوی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان اس شہر کی فصیلوں تک پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 7 سال تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران میں ایک ایسی وبا پھیلی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ اس محاصرے میں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔
انہوں نے اسی وبا کے دوران میں فصیل شہر کے قریب وفات پائی اور وہیں سپرد خاک کیے گئے۔ آج بھی اس جگہ حضرت ابو ایوب انصاری کا روضہ واقع ہے۔ 1453 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں بلقانی ریاستوں میں آسٹریا تک پھیل چکی تھیں اور اب قسطنطنیہ کی حیثیت مسلمان سلطنت کے اس وسیع سمندر میں ایک عیسائی جزیرے کی رہ گئی تھی۔ اس وقت تک مسلمان اس شہر کا 29 مرتبہ محاصرہ کر چکے تھے، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ قسطنطنیہ کے ارد گرد بازنطینیوں کی تعمیر کردہ فصیل اس شہر کی فتح میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ فصیل سے ہٹ کر شہر میں داخل ہونے کا سب سے آسان راستہ شاخ زرین تھا۔ شاخ زرین دراصل پانی کی ایک خلیج ہے جو نہر کی طرح شہر کے اندر 5 میل تک چلی گئی ہے۔ قسطنطنیہ کی بندرگاہ اور رومیوں کی تمام تر بحری فوج شاخ زرین کے اندر ہی تھی اور اس کا دہانہ ایک مضبوط آہنی زنجیر سے بند رہتا تھا۔ اس زنجیر کو ہٹائے بغیر کوئی دوسرا جہاز خلیج کے راستے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ سلطان محمد دوم وہ شخص تھے کہ جنہیں اس شہر کو فتح کرنے کی فضیلت ملی اور وہ ہمیشہ کے لیے سلطان محمد فاتح کہلائے۔ شاخ زرین کے دہانے پر بندی زنجیر کی رکاوٹ عبور کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح کے ذہن میں جو ترکیب آئی اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے زنجیر کو بائی پاس کرتے ہوئے جہازوں کو دوسری طرف پانی میں پہنچانے کے لیے خشکی کا راستہ استعمال کرنے کا انوکھا منصوبہ تیار کیا۔ شاخ زرین کے دہانے کے پاس ایک ویران زمین کا ٹکڑا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے باسفورس سے شاخ زرین کے اندر تک راتوں رات لکڑی کے تختوں سے ایک راستہ بنوایا۔ بے شمار جانوروں کو ذبح کر کے ان کی چربی ان تختوں پر مل کر انہیں چکنا کر دیا گیا اور 72 جہازوں کو سینکڑوں انسانوں اور جانوروں نے پانی میں سے باہر گھسیٹ کر ان تختوں پر کھڑا کر دیا۔ ان جہازوں کے نیچے پہیے اور چرخیاں لگا دی گئی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر جب تیز سمندری ہوا چلی تو بادبان کھول دیے گئے۔ بادبانوں میں بھری ہوا کے زور سے یہ جہاز آہستہ آہستہ پھسلتے ہوئے شاخ زرین میں داخل ہو گئے۔ 22 اپریل 1453 عیسوی کی صبح کو جب رومیوں نے ترکوں کے جہاز شاخ زرین کے اندر کھڑے دیکھے تو حیرت اور خوف سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ دن قسطنطنیہ میں رومی سلطنت کا آخری دن ثابت ہوا۔ قسطنطنیہ فتح ہو گیا، سلطان محمد فاتح قرار پایا۔ وہ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور سیدھا عیسائیوں کے عظیم گرجے سینٹ صوفیہ میں پہنچ کر اسے گرجا سے مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ عیسائی اس فیصلے پر احتجاج نہ کر سکے کیونکہ اس واقعے سے 200 سال قبل عیسائیوں نے اسپین سے مسلمانوں کو نکال کر مسجد قرطبہ کو گرجے میں تبدیل کیا تھا۔ مسلمان صدیوں سے جو خواب دیکھ رہے تھے وہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ ساری اسلامی دنیا میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ قسطنطنیہ جن 7 پہاڑیوں پر آباد تھا ان سب کی چوٹیوں پر بڑے بڑے گنبدوں اور اونچے اونچے نوکیلے اور مخروطی میناروں والی مسجدیں نمودار ہونا شروع ہوئی اور عیسائیت کا یہ سب سے بڑا مرکز تیزی سے اسلامی رنگ اختیار کر کے پہلے اسلامبول اور پھر استنبول بن گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استنبول اپنے تعلیمی اداروں، مدرسوں اور کتب خانوں کی بدولت اسلامی دنیا کا ایک عظیم ترین ثقافتی مرکز بن گیا۔ مختلف ادوار میں عثمانی سلاطین نے اس شہر کی تزئین و آرائش میں اضافے کیے اور یوں اس شہر میں عالم اسلام کی عظیم عمارتیں وجود میں آئیں۔ مسجد حضرت ابو ایوب انصاری، مسجد سلطان احمد، مسجد سلیمانیہ، توپ کاپی محل، دولما باغچی محل، بیازت مینار اور دیگر کئی لازوال عمارتوں نے استنبول کو دنیا کا ایک منفرد شہر بنا دیا۔ استنبول کی مرکزیت کے دوران میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں ایک طرف چین، دوسری طرف جزیرہ نمائے عرب اور تیسری طرف مشرقی یورپ کے اندر تک پھیل گئی۔ 500 سال تک سلطنت عثمانیہ کا سورج
ان علاقوں پر طلوع ہوتا رہا۔ یہ تمام علاقے ترک ثقافت کے علم بردار بن گئے اور سلطنت عثمانیہ کو خلافت اسلامیہ کا رتبہ ملا۔ لیکن عثمانیوں کی اسلام کی ترویج و تبلیغ سے بتدریج غفلت نے بالآخر اس سلطنت کو کمزور اور سازشوں کا شکار کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں خلافت عثمانیہ نے اتحادیوں کے مقابلے میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی اور اتحادیوں نے خلافت عثمانیہ کو انتقام کا نشانہ بنا لیا۔ اتحادی فوجیں یورپ کی طرف سے ترکی میں گھس آئیں اور ترکی کے دو بڑے شہروں استنبول اور ازمیر پر قبضہ کر لیا۔ ان ابتر حالات میں مصطفیٰ کمال پاشا نے انقرہ میں ترک فوج کی بچی کھچی طاقت کو جمع کیا اور اتحادیوں سے ترکی کو بچانے کے لیے جنگ آزادی شروع کر دی۔ 4 سال کی جد و جہد کے بعد 1922 میں مصطفیٰ کمال پاشا اتحادی فوجوں کو ترکی سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے ترک جمہوریہ قائم کی۔ وہ ترکوں کی تمام مصیبتوں کا سبب خلافت عثمانیہ کو سمجھتا تھا۔ اس نے صرف خلافت کو ختم کرنے پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ اس سے وابستہ تمام نشانیوں کو مٹانے پر کمر بستہ ہو گیا۔ اس مہم کی لپیٹ میں ترکوں کی اسلام سے وابستگی بھی آ گئی۔ 1000 سال سے جو ملک اسلام کا گہوارہ اور دین کا محافظ رہا، اسے صرف 8 سال کے اندر دین سے مکمل بیگانہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی۔ 1924 سے تبدیلی کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور 1932 تک جاری رہا۔ اس عرصے میں تمام دینی مدارس اور دینی اداروں کو بند کر دیا گیا، ہجری کیلنڈر کو ختم کر دیا گیا، جمعے کی بجائے اتوار کو چھٹی کا دن قرار دیا گیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی، عربی اذان کو ممنوع قرار دیا گیا، عربی کی بجائے ترکی زبان میں اذان دینے کا حکم نافذ کیا گیا۔ ترکی کے دستور میں سے یہ فقرہ حذف کر دیا گیا کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا۔ اس تبدیلی کے بعد تمام اسلامی قوانین منسوخ کر دیے گئے۔ وراثت کے قانون میں تبدیلی کر کے مرد اور عورت کو وراثت میں برابر کا حقدار بنا دیا گیا۔ ترکی سے اسلام کا رشتہ پوری طرح کاٹنے کے لیے بالآخر دارالحکومت کو بھی استنبول سے انقرہ منتقل کر دیا گیا، کیونکہ استنبول مسجدوں اور مدرسوں کا شہر تھا۔ یہاں کے چپے چپے سے اسلامی تہذیب جھلکتی تھی۔ انقرہ ایک معمولی سا قصبہ تھا، لیکن اسے دارالحکومت بنا دیا گیا۔ ان اقدامات کی جن طبقوں سے ذرا بھی مخالفت ہوئی، وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا گیا۔ قید، جلا وطنی اور سر عام پھانسی کی سزائیں عام ہو گئیں۔ لیکن اس سارے ظلم و ستم کے باوجود ترکی کے راسخ العقیدہ مسلمان قرآن و سنت کو سینے سے لگائے گھروں میں بند رہے۔ وہ ایک مسلمان قیادت اور اچھے وقت کا انتظار کرتے رہے۔ انہی مسلمانوں اور ان کی اولاد کے لیڈر کے طور پر نجم الدین اربکان ابھرے۔ نجم الدین اربکان خلافت عثمانیہ کے دوران میں ایک گشتی عدالت کے قاضی کے گھر پیدا ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ پہلے گریجویٹ ہیں جنہوں نے جرمنی سے میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، ڈیزل فیول کے موضوع پر تھیسس لکھ کر ڈاکٹریٹ کیا اور پھر اپنے ملک ترکی آ گئے۔ یہاں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ اپنی صلاحیتوں کی بنا پر وہ کچھ ہی عرصے میں ترکش یونین برائے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر منتخب ہو گئے۔ پھر انہوں نے سیاست کی طرف رخ کیا اور 1970 میں مولانا رومی کے شہر قونیا سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ممبر اسمبلی منتخب ہو گئے۔ انہوں نے اپنی تنظیم ملی سلامت پارٹی کے نام سے بنائی۔ ان دنوں ترکی کے وزیر اعظم عدنان مینڈریس تھے۔ عدنان مینڈریس، جو آج ایک قومی ہیرو کی حیثیت سے یاد کیے جاتے ہیں، اس وقت کی فوجی عدالت نے انہیں اس جرم میں پھانسی پر لٹکا دیا کہ انہوں نے اذان کو دوبارہ عربی میں رائج کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس پورا شوب دور میں اربکان کی پارٹی نے واضح اسلامی خیالات کے باوجود قابل ذکر تعداد میں سیٹیں حاصل کی اور بلند ایجوت کی وزارت عظمیٰ میں اربکان نائب وزیر اعظم کی حیثیت سے حکومت میں رہے۔ اربکان کا اسلامی سیاسی سفر جاری رہا۔
1993 کے بلدیاتی انتخابات میں ان کی تنظیم نے رفاہ پارٹی کے نام سے حصہ لیا اور حیرت انگیز طور پر ترکی کے تمام بڑے شہروں جن میں استنبول، انقرہ، ازمیر، کونیا، طرابزان اور ارزروم بھی شامل ہیں زبردست کامیابی حاصل کی۔ رفاہ پارٹی کا نعرہ شفقت اور محبت ہے۔ یہ ترکی میں اسلام پسندوں کی ایک ایسی جماعت بن کر ابھری ہے کہ جس کی علامت ایمانداری اور خدمت ہے۔ رفاہ کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ رفاہ کے کام سے عوام میں واضح طور پر دینی شعور بیدار ہوا ہے۔ مسجدیں نمازیوں سے بھری نظر آتی ہیں۔ عورتوں میں یورپی اوریانیت کے بجائے حجاب کا رواج ہو گیا ہے۔ دفاتر اور بازاروں میں نماز اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے۔ ترک اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا حصہ سمجھنے لگے ہیں۔ بوسنیا، چیچنیا، فلسطین اور کشمیر کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ یورپی انداز کے مقابلے میں ایک اسلامی معاشرے کے خطوط اب ترکی میں واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ یورپ کی نصف صدی کی انویسٹمنٹ ترکی میں گھاٹے میں تبدیل ہوتی نظر آتی ہے۔ 24 دسمبر 1995 کو ترکی میں عام انتخابات تھے اور ان انتخابات میں رفاہ پارٹی ایک مقبول، مسبوق اور پرعزم امیدوار کی حیثیت سے شامل تھی۔ رفاہ کے پاس بلدیہ میں رہتے ہوئے صرف 2 سال کے اندر بے مثال کارناموں اور بہترین کارکردگی کا سرمایہ تھا۔ رشوت ستانی اور حرام خوری کی جگہ ایمانداری اور جدوجہد کی مثالیں تھیں۔ انہیں اپنی کامیابی واضح نظر آتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی قوت دکھانے کے لیے حکومت کی بھی ضرورت نہیں۔ عوام کے صرف 20% ووٹ ہی ملک کی سیکولر طاقتوں یورپ اور امریکہ کے لیے ایک زبردست دھچکا ہوں گے، اور دنیا نے دیکھا کہ مغربی طاقتوں کو یہ دھچکا لگا۔ آج 22 دسمبر ہے اور جمعے کا دن، اور یہی دن رفاہ پارٹی نے الیکشن سے پہلے استنبول میں ایک بڑے جلسے کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہاں رفاہ کے حامیوں کا ایک زبردست ہجوم خود بتا رہا ہے کہ یہ ایک عظیم اجتماع ہے۔ آج کے جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے رفاہ کے قائد نجم الدین اربکان خطاب کر رہے ہیں۔ Selam duracak. Ben bunu söylediğim zaman bu gazetelerin yazdıklarına inanılmaz. Ama yazdıkları için işaret ediyorum. Bir iki tane reklam böylece değişecek. Ancak Çiğdem Hanım'ın yanıldığı nokta şu. Çok aziz ve muhterem İstanbullu kardeşlerim. Bak kendisine nasihat ediyorum bir. آج 24 دسمبر 1995 ہے۔ یہ انقرہ میں رفاہ پارٹی ترکی کا مرکزی دفتر ہے۔ الیکشن ہو چکے ہیں، نتائج کا انتظار ہے۔ رفاہ کے بے چین اور پرجوش اور پر امید کارکنان کا ایک ہجوم ہے کہ جس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، اور یہ رفاہ کی کامیابی اور اربکان کی فتح کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اب تک آنے والے نتائج کے مطابق رفاہ پارٹی پہلے نمبر پر آئی ہے، دوسرے نمبر پر انا وطن پارٹی اور تیسرے نمبر پر سابق وزیر اعظم تاسو چلر کی دوری یولو پارٹی آئی ہے۔ نعروں، ترانوں، تالیوں سے پورا علاقہ گونج رہا ہے۔ اربکان آ رہے ہیں، بش بکان اربکان، یعنی وزیر اعظم اربکان کے نعرے فضا میں بلند ہوتے ہیں۔ رفاہ کے مقبول ترانے رفاہ وقتی گلدی کی دھن پر کارکنان والہانہ رقص کرتے ہیں۔ Yeah.